آج جس شخصیت کی میں بائیوگرافی لے کر آیا ہوں وہ گزرے زمانے کی مشہور اداکارہ اور گلوکارہ رہ چکی ہے۔ وہ اپنی فلموں میں خود ہی گایا کرتی تھی اور خود ہی ایکٹنگ بھی کیا کرتی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بائیوگرافی کو جو بے حد انٹرسٹنگ ہے۔ ثریا کا پورا نام ثریا جمال شیخ تھا۔ وہ بر صغیر کی ان فنکاراؤں میں سے تھی جن کی آواز، چہرہ اور شخصیت تینوں میں ایک نایاب کشش تھی۔ ان کی پیدائش 15 جون 1929 کو لاہور میں ہوئی، جو اس وقت برطانوی ہند کا حصہ تھا۔ ان کے والد جمال شیخ ایک تعلیم یافتہ شخص تھے، مگر حالات نے انہیں جلد ہی مجبور کر دیا اور خاندان نے بعد میں ممبئی کا رخ کیا۔ مالی حالت بے حد خراب تھی، اس وجہ سے ممبئی آنا پڑا، جہاں قسمت نے ثریا کے لیے فن کے دنیا کے دروازے کھول رکھے تھے۔ بچپن ہی سے ثریا میں گانے کا شوق نمایاں تھا۔ ان کی آواز میں ایک قدرتی مٹھاس اور درد تھا جو سننے والے کے دل کو چھو لیتا تھا۔ محض 6 سال کی عمر میں وہ ریڈیو پر گانے لگی اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ریڈیو پر گاتے ہوئے ان کی آواز نامور موسیقاروں اور ہدایت کاروں تک پہنچی، یعنی ڈائریکٹر تک۔ فلمی دنیا میں ان کی آمد ایک اتفاق نہیں بلکہ ان کی صلاحیت کا اعتراف تھی۔ ابتدا میں انہوں نے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کام کیا، مگر جلد ہی ان کی خوبصورتی اور آواز نے انہیں مرکزی کرداروں تک پہنچا دیا۔ 1940 کی دہائی کے آخر تک ثریا ایک ابھرتی ہوئی اسٹار بن چکی تھی۔ ثریا کی جوانی، سادگی اور باوقار انداز اس دور کی دوسری اداکاراؤں سے مختلف تھا۔ وہ شوق و شنگ نہیں بلکہ خاموش وقار کی علامت تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک اداسی اور مسکراہٹ میں ایک حجاب تھا جو اسکرین پر آتے ہی کہانی بن جاتا۔ اسی زمانے میں انہوں نے ایک کے بعد ایک کامیاب فلمیں دیں، جیسے دل لگی، مرزا غالب، دل ناداں، دو بدن، ثانیہ اور کئی دیگر۔ خاص بات یہ تھی کہ ثریا نہ صرف اداکارہ تھی بلکہ اپنی فلموں میں خود گانے والی چند آخری اداکاراؤں میں سے ایک تھی۔ ان کی آواز میں گائے گئے نغمے آج بھی کلاسیکل سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب شہرت، دولت اور کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی، مگر قسمت نے ان کے لیے خوشیوں کے ساتھ ایک ایسا درد بھی لکھ رکھا تھا جو آگے چل کر ان کی پوری زندگی پر چھا گیا۔ دیو آنند سے محبت، ناکام عشق، کنواری زندگی اور تنہا موت۔ فلمی دنیا میں ثریا کی زندگی کا سب سے اہم اور دردناک باب دیو آنند ہے۔ یہ محبت کسی فلمی اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھی بلکہ حقیقی گہری فلم ودیا 1948 کے دوران ہوئی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ شوٹنگ کے دوران ثریا پانی میں گر گئی اور دیو آنند نے انہیں بچایا۔ یہی لمحہ ان کے دلوں کو قریب لے آیا۔ دونوں نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا اور اسکرین پر ان کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا، مگر مسئلہ محبت کا نہیں، مذہب اور خاندانی مخالفت کا تھا۔ ثریا کے نانا اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ اس زمانے میں ایک کامیاب مسلم اداکارہ کا ہندو اداکار سے شادی کرنا خاندان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ثریا نے دیو آنند سے بے پناہ محبت کے باوجود خاندان کی نافرمانی نہ کی۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا قربانی والا فیصلہ تھا۔ دیو آنند بعد میں شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے، مگر ثریا وہیں کی وہیں رکی رہ گئی، وقت میں بھی اور جذبات میں بھی۔ اس کا ناکام عشق کے بعد ثریا نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ عمر بھر کنواری رہی۔ ان کی زندگی میں شہرت تھی مگر سکون نہیں، دولت تھی مگر ساتھی نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ فلمی دنیا سے دور ہوتی چلی گئی۔ صحت کے مسائل نے بھی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خاص طور پر دل کی بیماری نے تو ان کو محض
नाम का इंसान रहने दिया। सुरैया ने बकिया ज़िंदगी खामोशी, तन्हाई और यादों में गुजारी। न वो महफिलों में जाती, न इंटरव्यूज़ देती। देव आनंद का जिक्र आते ही उनकी आंखें नम हो जाती। ये मोहब्बत उनके दिल के आखिरी सांस तक जिंदा रही। बिलाखिर 31 जनवरी 2004 को मुंबई में सुरैया का इंतकाल हो गया और वो सितारा जो दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री के आसमान पर चमकता रहा, अब उसकी चमक मांद पड़ चुकी थी और वो कब्र की आगोश में हमेशा के लिए सो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि इंसान मरता है, उनकी यादें, उनकी तारीखें और उनकी निभाई गई किरदारें कभी नहीं मरती। वो 74 बरस की थी। उनकी मौत भी वैसी ही खामोश थी जैसे उनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा। न कोई बड़ा हंगामा, न कोई शोर, बस एक दौर का हमेशा के लिए इख्तिताम हो गया। सुरैया सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो कुर्बानी, वफा और नाकाम मोहब्बत की अलामत थी। आज भी जब उनकी आवाज़ गूंजती है या उनकी आंखों में झांका जाता है तो यूं लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और एक कमारी मोहब्बत आज भी किसी मोड़ पर किसी का इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। और अगली बायोग्राफी आप किसकी सुनना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मज़ीद हौसला देगी वीडियोस बनाने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल